حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا ہے، ایسا لباس جو تمہارے بدن کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت ہے، خوبصورتی کا ذریعہ ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. حضرت آدم اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیجا گیا، گویا انسان کو دنیا میں بسنے کے لیے روانہ کیا گیا. تو اولاد آدم کو اللہ تعالی نے ہدایت فرمائی، زندگی گزارنے کا راستہ بتایا، ان کو طریقہ سلیقہ سکھایا، اور اللہ نے انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے پیغمبر بھیجے مسلسل، اور فرما دیا کہ دنیا میں تم جو زندگی گزارو گے تو میرے پیغمبر آتے رہیں گے، میرے احکام سناتے رہیں گے. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، وہ تم کو میری آیتیں سنائیں گے، میرے احکام سنائیں گے. جو ان کی بات مانے گا، تقوی اختیار کرے گا، نیکی کے راستے پر چلے گا، تو پھر وہ واپس جنت میں داخل کیا جائے گا. اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. پھر اسی طرح دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو مادی اسباب کی ضرورت ہے انسان کو، اللہ نے اس کی رہنمائی بھی فرمائی. کچھ پیغمبروں کے ذریعے سے کی گئی، اور زیادہ تر انسان کو اللہ نے عقل دی ایسی کہ جس عقل سے انسان اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کر لیتا ہے، اسباب کو فراہم کر لیتا ہے. مگر پھر ان کو ان اسباب سے، دنیاوی مادی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقے بتا دیے، پسندیدہ ناپسندیدہ، حلال حرام، یہ سب باتیں اللہ نے بتائی. انہی چیزوں میں سے ایک اہم چیز جو انسان کے لیے ہے وہ لباس ہے. دنیا میں بہت سے جاندار ہیں
لیکن وہ اپنے بدن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں پہنتے۔ سارے جنگل کے درندے ہیں، وہ کوئی کپڑا نہیں پہنتے، شیر ہو، چیتا ہو، ہاتھی ہو، اچھا سمجھا جانے والا جانور ہو، برا سمجھا جانے والا جانور ہو، جس سے لوگ مانوس ہوتے ہیں، جس سے گھن کرتے ہیں، کوئی بھی جانور کپڑا نہیں پہنتا، مگر انسان اشرف المخلوقات۔ حضرت آدم کو جنت میں جیسے ہی احساس ہوا اپنے چھپے ہوئے اعضاء کا، تو حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے لپیٹنے لگے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ پھر اللہ نے دنیا میں بھیجا تو یہ فرما دیا، اے آدم کے بیٹو، ہم نے لباس اتارا ہے تمہارے بدن کو چھپانے کے لیے اور تمہاری زینت کے لیے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ تو لباس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ نے بیان فرما دیا، وہ ہے بدن کے چھپانے کے قابل حصوں کو چھپانا۔ لباس کا بنیادی مقصد اگر پورا نہ ہو تو پھر وہ لباس کی صورت میں بے لباسی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سی عورتیں کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں، رب کاسیات عاریات، اور حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اخیر حصے میں ایسی عورتیں ہوں گی، یعنی بکثرت ہوں گی جیسے آج ہیں۔ ایسی ہوں گی سیکون فی آخر امتی نساء کاسیات عاریات، پہنی ہوئی بھی ہوں گی، ننگی بھی ہوں گی۔ دونوں چیزیں تو ضد ہیں، جو کپڑا پہنا ہوا وہ ننگا کہاں ہے بھائی؟ مگر حضور فرما رہے ہیں کاسیات عاریات، پہنی ہوئی بھی ہیں، برہنہ بھی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس سے ایسا لباس مراد ہے جو لباس کے مقصد کو پورا نہ کرے۔ یہ عورت کے لیے بھی حرام ہے، مرد کے لیے بھی حرام، اور ظاہر ہے کہ اس میں عورت کی خصوصیت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ نے عورت میں کشش رکھی ہے۔ اسی وجہ سے جو ستر ہے لازمی درجے میں کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ مرد کے لیے تو کم ہے مگر عورت کے لیے زیادہ ہے۔ مرد کے لیے یہ ہے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک، گھٹنوں کے نیچے تک، بس اتنا۔ اگر کوئی اتنا بھی چھپا کے نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی، لیکن عورت کے لیے چہرہ، دونوں ہاتھ ہتھیلیاں اور پیر ٹخنوں کے نیچے، بس اتنا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی پورے بدن کو چھپانا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو مرد کے لیے ستر کا حصہ کم، عورت کے لیے پورا ہے، کیونکہ اللہ نے فطرتاً عورت کو ویسا بنایا ہے۔ تو بہرحال مرد کے لیے مرد کے حساب سے، عورت کے لیے عورت کے حساب سے ایسا لباس ضروری ہے جو لباس کے مقصد کو پورا کرے۔ جیسے یہ گناہ عورتوں میں عام ہے، باریک کپڑا پہنتی ہیں ایسا کہ جس سے لباس کا مقصد پورا نہیں ہوتا، تنگ کپڑا پہنتی ہیں، ٹائٹ، اسکن ٹائٹ، چست لباس، اس سے بھی لباس کا مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ الٹا لباس کے مقصد کے خلاف ہوتا ہے کہ اس سے اور زیادہ بے حیائی کی شکلیں پیدا ہوتی۔ تو جیسے یہ بیماری، یہ گناہ عورتوں میں ہے، اس وقت ایک چیز یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ مرد بھی، نوجوان بھی بہت سے ایسے لباس پہن رہے ہیں جو لباس کے مقصد کو پورا کرنے والے نہیں ہیں۔ مسجدوں میں بھی ایسی صورتحال پیش آ رہی ہے، ایسا لباس پہن کے آتے ہیں کہ ستر کھل جاتا ہے۔ دراصل جو فیشن ہے، فیشن یعنی نئی نئی چیزیں، تو انسان کی فطرت میں ہے، انسان نت نئے طریقے اختیار کرتا ہے، فطری بات ہے۔ لیکن مسلمان کو
اپنے دین سے رہنمائی حاصل کرنا ہے اور عقل سے بھی رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ اب جیسے ایسا لباس جینز پہنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے دیکھو تو پھٹا ہوا معلوم ہوتا ہے، جیسے کوئی فقیر و کنگال آدمی پہنا ہوا ہے، پہنتے پہنتے برسوں ہو گئے بیچارے کو، نیا کپڑا ہی میسر اور نصیب نہیں ہو رہا ہے، ایسی تنگ دستی میں فقر میں پڑا ہوا ہے بیچارہ۔ ارے بھئی کیا ہے یہ؟ تو کپڑے نہیں ہیں؟ نہیں، فیشن ہے یہ۔ تو بھائی عقل تو کم از کم استعمال کر لو۔ تو نت نئے طریقے اختیار کرو تو عقل اور شریعت کی روشنی میں اختیار کرو۔ جو شریعت کے دائرے میں ہے وہ منع نہیں ہے، نئے نئے ڈیزائن پہنو مگر دائرے شریعت میں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کہاں سے چل رہے ہیں لباس چل رہے ہیں گانے والوں سے، بجانے والوں سے، فلموں میں کام کرنے والوں سے۔ وہ جو پہن رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے اس کو لوگ اختیار کرو۔ ساری تربیت وہیں سے مل رہی ہے۔ اس نے پہن لیا، نیا فیشن ہے، اب کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا ہے برا ہے صحیح ہے غلط ہے، بس پہن رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بالخصوص سمجھدار لوگ ہیں، حیرت ہوتی ہے وہ بھی کیسے پہنتے ہیں ایسا لباس۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ وہ بھی مسجد آ رہے ہیں ایسے کپڑے پہن کے کہ سجدے میں جا رہے ہیں تو سطر کھل جا رہا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ بازار میں نہیں ملتا ہے، ملتا ضرور ہے، بازار میں اب بھی ملتا ہے، ہر وقت ملتا ہے کپڑا۔ بیلٹ جو ہے، بیلٹ باندھنے کی جگہ ناف کے اوپر ہے، ناف کے آس پاس ہے۔ کسی کا پیٹ بڑا ہو تو اس کا بیلٹ یا اس کا ناڑا کچھ سرک جائے، لیکن آپ نے جگہ ہی اس کی نیچے کر دی کہ بالکل پیر کے نزدیک چلا گیا بیلٹ، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے، انتہائی نامناسب بات ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں فیشن چل رہا ہے، بازار میں ایسا ہی مل رہا ہے، ایسا نہیں۔ آپ بازار میں جائیں تو آپ کو زیادہ خرچ کرنا پڑے، زیادہ خرچ کریں، درزی کے پاس سلانا پڑے، سلائیں آپ، مگر سلیقے کا سلائیں۔ آپ اگر اپنی ضرورت سے وہ پہنتے بھی ہیں پینٹ شرٹ، ڈھیلا ڈھالا ہو، سلیقے کا ہو، یہ نہ ہو کہ اتنا تنگ اور چست ہو کہ اعضائے بدن ظاہر ہونے لگیں، اتنا مختصر ہو کہ سطر کھلنے لگے۔ افسوس یہ ہے کہ یہ چیز اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ احساس ختم ہو جا رہا۔ پہلے تو جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو جامع مسجد دہلی جانا ہوتا تھا آتے جاتے ہوئے، تو ہم وہاں دیکھتے تھے کہ انگریز عورتوں کے لیے کپڑا رکھا ہوا رہتا تھا، تو وہ چند روپے دے کر کے دروازے کے پاس سے وہ کپڑا لے کر کے انگریز عورتیں باندھ کے آتی تھی تاکہ مسجد کا احترام ملحوظ رہے۔ اب ایسا دکھ رہا ہے کہ ہمارے مصلیوں کو دینا پڑے گا ایسے کپڑے، تہبند لگا کے رکھنا پڑے گا دروازوں پہ کہ بھائی مسجد میں آ رہے ہو تو پہن کے آؤ۔ افسوس کی بات ہے۔ اور عورتوں میں بھی جو معاملہ ہے وہ بھی بہت قابل فکر ہے، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء والایمان قرنا جميعا اذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ جوڑے گئے ہیں، ایک اگر چلا گیا تو دوسرا بھی چلا گیا، حیا اگر گئی تو ایمان بھی گیا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں شرم ہی نہ ہو تو پھر جو چاہے کرو۔ اور اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے بعد والی اگلی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے اور ایسا نہ کرے کہ تمہیں بے لباس کر دے۔ تو یہ شیطان کا بڑا فتنہ ہے، اور اپنے
لباس کی، اپنے کلچر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے لباس کلچر کی حفاظت نہیں کریں گے تو دین خطرے میں پڑے گا۔ ہر لباس کی تاثیر ہوتی ہے۔ فوجیوں کا لباس پہنو تو فوجیوں جیسی اسپرٹ پیدا ہو۔ ہاں، اسی طرح سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مردوں کو عورتوں جیسا لباس پہننا یا ان کی وضع شکل اختیار کرنا حرام ہے، اور عورتوں کے لیے بھی مردوں کی وضع قطع ان کی صورت شکل اختیار کرنا حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ آیت میں ایک مقصد تو یہ بیان کیا گیا کہ یہ بدن کو چھپانے کے لیے ہے لباس، دوسرا فرمایا زینت کے لیے۔ تو یہ جو زینت والا شعبہ ہے اس میں زینت اختیار کرے، یعنی اچھا کپڑا پہنے، آدمی منع نہیں ہے، مگر یہی فرق ملحوظ رہنا چاہیے کہ وہ لباس مرد کے لیے مرد کے مناسب ہو، عورت کے لیے عورت کے مناسب ہو۔ مرد ایسی زینت اختیار نہ کرے کہ عورتوں جیسا لباس پہننے لگے، عورتیں ایسے فیشن اختیار نہ کریں کہ مرد کی طرح محسوس ہونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل۔ شرعی حدود دائرے میں اچھا پہنو، مگر ایسا نہ ہو کہ مرد میں عورت میں فرق معلوم نہ ہو۔ لڑکی ایسے لباس پہنے کہ لڑکا معلوم ہونے لگے، لڑکا ایسے فیشن اختیار کرے کہ پہچاننا مشکل ہو کہ لڑکا ہے لڑکی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، کیونکہ بہت سے نوجوان بچے کچھ اس طرح کا فیشن اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم کو بھی، دیکھنے والے کو تھوڑی دیر کے لیے تردد ہوتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ حرام ہے، یہ بہت اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، ایسا نہیں ہونا ہے۔ ایسے ہی اچھا لباس پہنو، مگر شہرت کے لیے نہیں، زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، شہرت کے لیے، کبر کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبر کی مذمت بیان فرمائی تو آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، کیا یہ کبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو حسن و جمال ہے اور انسان کی فطرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی جمیل ہیں، جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے جو دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی پڑھیں۔ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ اس دعا میں بھی یہی دو باتیں بیان کی گئی، جو یواری سوآتکم وریشا، چھپانے کے لیے ہے، زینت کے لیے ہے۔ اس دعا میں بھی کیا بتایا؟ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا کپڑا پہنایا جس سے میں اپنے بدن کو چھپاتا ہوں اور جمال اور خوبصورتی حاصل کرتا ہوں۔ البتہ یہ زینت، خوبصورتی، جمال، اس کا جذبہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ جو تکبر اور شہرت طلبی کی حد میں داخل ہو جائے۔ یہ بیماری بھی ہے، یہ مرض بھی ہے ہم لوگوں میں، یعنی ہم اچھا لگے یہ بری بات نہیں ہے، لیکن اتنا اچھا دکھوں کہ میرے جیسا میرا نام ہو جائے، دوسروں کو جلا دوں، دوسروں کو ایسا کر دوں ویسا کر دوں۔ ہماری عورتوں میں تو یہ جذبہ بہت ہے، بالخصوص ہماری شادیوں اور تقریبات میں اس جذبے کے ساتھ عورتیں بکثرت شریک ہوتی ہیں، کچھ مرد بھی ہیں ایسے۔ کپڑا زیور دکھانے کے لیے، نمود کے لیے نہیں، یہ درست ہے۔ ہاں، ہم اچھے دکھیں، اچھا لگے ہم کو، کوئی بات نہیں۔ تو زینت ایک حد میں ہے، اور اس طرح سے ہے کہ مرد میں عورت میں فرق رہے، اور وہ زینت ایسی نہ ہو کہ جس سے مقصد تکبر ہو، بڑائی ہو۔ حدیث میں ہے من لبس ثوب شہرت فی الدنیا، جو شخص دنیا میں شہرت حاصل کرنے کی نیت سے کپڑا پہنے گا، اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے قیامت کے روز، اور اس میں آگ دہکائیں گے، یہ فرمایا۔ اور اسی طرح کپڑے یا وضاقتہ، جو کچھ بھی ہو زندگی میں، معاشرت میں، اس میں فاسق فاجر لوگوں کی مشابہت کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی محبت اور دل میں ان کی بڑائی کی دلیل ہے۔
جو نئے نئے فیشن اختیار کیے جاتے ہیں وہ ان کافروں، فاسقوں، فاجروں کی محبت اور عظمت کی علامت ہے. دل میں ان کی محبت عظمت ہے، اس وجہ سے ان کی نقل کر رہے ہیں. جس کی محبت عظمت دل میں ہوتی ہے آدمی اس کی نقل کرنے لگتا ہے. تو یہ تشبہ بالکفار، تشبہ بالفساق سے اسی لیے منع کیا. اور لباس جو ہے ڈھیلا ڈھالا ہو، مرد کے لیے ٹخنوں سے اوپر ہو، عورت کے لیے ٹخنوں سے نیچے اور پورے بدن کو ڈھانپنے والا ہو، اور صالح شریف لوگوں کا لباس سمجھا جائے، یہ شریعت چاہتی ہے. اور صالحین کے لباس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان جبہ، عمامہ، عبا، قبا پہننے لگے. مطلب یہ ہے کہ ایسا لباس جو اوباش لوگوں کا نہیں سمجھا جاتا، فاسق فاجر لوگوں کا نہیں سمجھا جاتا، جو شریف مہذب لوگوں کا لباس سمجھا جاتا ہے. جیسے بعض لوگ کبھی پوچھتے ہیں کہ بھئی شیروانی کی کیا ضروری ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی شیروانی میں شرافت زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ اگر شیروانی پہن کے آپ تھیٹر میں چلے جائیں گے تو لوگ پلٹ پلٹ کے دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے آ گئے. امامہ پہننا ضروری نہیں ہے، شیروانی پہن کے بھی چلے گئے تو لوگ پلٹ کے دیکھیں گے کہ یہ تھیٹر میں کہاں سے آ گئے. معلوم ہوا کہ یہ شیروانی ایسے لوگوں کا لباس ہے کہ جو ایسے چلر کاموں میں شامل نہیں ہوتے، ہے نا. اور باقی جو دوسرے لباس ہیں اس لباس میں جاؤ تو کوئی بھی پلٹ کے نہیں دیکھتا، تو یہ تو اپنے ہی لوگوں کا لباس ہے یا کامن ہے سمجھیے. اچھے لوگوں میں بھی ہے، ہمارے لوگوں میں بھی ہے. تو صالحین کا مطلب یہی ہے. یہ نہیں کہ ہر آدمی بالکل شیخ عالم بن جائے اور ویسا لباس پہننے لگے. ایسا لباس پہنو کہ جس لباس کو پہن کے فسق و فجور کی مجلسوں میں نہیں جایا جاتا، جو شریف اور مہذب لوگوں کا لباس سمجھا جاتا ہے. تو سبھی مسلمانوں کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. غرض یہ بیماری وبا عام ہے. ہمارے شہر کے علماء کی بھی ایک فکرے ہیں اور اس میں یہ بات اور کی جا رہی ہے کہ جمعہ میں خاص موضوعات پر سب جگہ لوگوں کو بات پہنچائی جائے. تو یہ عنوان بھی طے ہوا تھا اور حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب مدثر اللہ نے اس عنوان کی نشاندہی فرمائی تھی کہ ایسا لباس اب بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کو توجہ دلانے کی ضرورت. ایسے ہی مسلمان نوجوان گلے میں چین ڈال رہے ہیں، سونا پہن رہے ہیں جو حرام ہے، جائز نہیں ہے. چین ڈال رہے ہیں، کڑے ڈال رہے ہیں. مسلمان ہونا بھی معلوم نہیں ہو رہا، بعض اوقات تو یہ بھی شبہ ہو رہا کہ یہ مسلمان ہے کہ یا نہیں ہے. ایسی چیزوں سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے. اس لباس کی، کلچر کی، ثقافت کی بھی بہت اہمیت ہے اور اللہ کے نزدیک اچھے لوگوں کا لباس پسندیدہ لباس ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے.